علم آ گئی کے سفر کے ساتھ ہم دوبارہ سے حاضر ہیں ایف ایم ریڈیو 105 پر، اور میرے ساتھ ہمیشہ کی طرح ہیں زہرا سومجی، انجلین آگرہ والا، سدرا احمد اور سمن صدیقی. اور ہم آج بہت ساری معمولی باتیں کریں گے، لیکن وہ معمولی باتیں ایسی ہیں جو بڑی اہم بھی ہیں، اور آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ معمولی باتیں کیا ہیں. تو بات یہ ہے کہ ہماری زندگی جو ہے مختلف چھوٹی موٹی چیزوں کے ارد گرد گھوم رہی ہوتی ہے، یا وہ چھوٹی موٹی چیزیں ہماری زندگی میں بہت سی تبدیلیاں لا رہی ہوتی ہیں. تو آج زہرا ہمیں ایک ایسی بظاہر معمولی چیز کے بارے میں بتائیں گی، لیکن در حقیقت وہ چیز معمولی نہیں ہے. تو زہرا کیا بتا رہی ہیں آپ؟ بالکل جیسے آپ نے فرمایا کہ معمولی چیز، کل میں روزمرہ کے کام کرتے ہوئے گھر میں پردے لگا رہی تھی، تو اس میں مجھے دیوار میں کیل ٹھوکنی پڑی. کیل ٹھوکنی یعنی نیل. تب مجھے احساس ہوا کہ یہ کیل کا آئیڈیا آیا کہاں سے، کیونکہ جب ہم کیل کو خود پریشر سے ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے تو وہ اندر نہیں جا رہی تھی دیوار میں، اور کانکریٹ کی دیوار ہوگی. کانکریٹ کی دیوار تھی، اور کوئی اور چیز ایسی دماغ میں آ نہیں رہی تھی جس سے دیوار میں ایک ہول کیا جا سکے، اور اس میں اس کیل کو پھنسایا جا سکے. بالکل. اور اس کیل میں آپ نے پردے کو لٹکانا تھا، اور پردہ زمین پہ پڑا مسکرا رہا تھا، اور آپ کیل کے ساتھ کھڑی گھبرا رہی تھی. بالکل. تو اس کا کیا علاج کیا؟ تو علاج یہ ہوا کہ پردہ تو لگا نہیں، لیکن ہم نے کیل کے اوپر ڈھونڈنا شروع کر دیا. آپ بیٹھ گئی اور کیل کی تاریخ پڑھ ڈالی. بالکل. تو اچھا چلیں، آپ ہمارے سامعین کو بتائیں کہ یہ جو کیل ہے، چھوٹی کیل، بڑی کیل، لمبی کیل، موٹی کیل، یہ کیل کی تاریخ کیا ہے؟ یہ کیل آئی کہاں سے؟ کس نے ایجاد کیا اور اس کا مقصد کیا ہے؟ کیل جو ہے بہت پرانی، بہت کب سے چل رہی ہے، پتہ نہیں کہاں سے آئی، کس نے سوچا اس کے بارے میں، لیکن کسی کو ضرورت محسوس ہوئی تھی. جس طرح مجھے پردے لگاتے ہوئے ہوئی، اسی طرح کسی کو ضرورت محسوس ہوئی. لیکن یہ کیل جو ہے اس کی تاریخ 3 حصوں میں ڈیوائیڈڈ ہے. اچھا جی. ایک وہ زمانہ تھا جب کیل ہاتھ سے بنائی جاتی تھی. یہ ہاتھ سے بھی بنائی جاتی تھی. جب اس زمانے میں ہر گھر میں ایک کیل بنانے کی مشین اکوپمنٹ ہوتا تھا کہ وہ گھر اپنے ہاتھوں سے جو ہے لوہے کو، تانبے کو کاٹتے تھے اور پھر اس کو کیل کی فارم میں لاتے تھے. اگر ہم کیل کا ایک بیسک شیپ دیکھیں جو کہ ہمیشہ سے سیم رہا ہے، تو اس کا ایک ہیڈ ہوتا ہے جو کہ اسٹریٹ پارٹ ہوتا ہے، پھر بیچ میں ایک لمبی سی اس کی باڈی ہوتی ہے، اور نیچے جو ہے شارپ اینڈ ہوتی ہے جو ہم دیوار میں لگاتے ہیں. بہت اچھے طریقے سے کیل کو دیکھا جاتا. اتنا تفصیل سے تو میں کیل کو نہیں دیکھ سکا تھا کہ آپ نے دیکھا کہ اس کا ہیڈ ہوتا ہے، ایک باڈی ہوتی ہے اور ایک شارپ اینڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، صحیح ہے. تو جس زمانے میں کیل ہاتھ سے بنائی جاتی تھی، یہ 1800 سے پہلے کی بات ہے. اچھا جی. تب ہر گھر میں ایک کیل بنانے کی مشین ہوا کرتی تھی، اور اس وقت کیل اتنی مہنگی ہوتی تھی کیونکہ وہ ہاتھ سے بنائی جاتی تھی کہ ایک پینی جو ہم سمجھتے ہیں وہ 100 کیلوں کے حساب کی تھی. واہ، زبردست. اور لوگ عام طور پہ تجارت بھی کیل سے کیا کرتے تھے. مطلب اگر پیسے نہ ہو تو آپ کیل دے سکتے ہیں. اچھا، 100 کیل دیں گے تو آپ کو ایک سے ڈاٹا ملے گا. جی، ہے کہ نہیں؟ اچھا، یہ تو واقعی بہت دلچسپ تاریخ ہے. تو اچھا وہ آپ پردہ نہیں لگا سکی، ورنہ ہمیں پتہ ہی نہیں لگتا کہ کیل کا مسئلہ کیا تھا. ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جب کیل ہاتھ سے کیونکہ بنائی جاتی تھی اور اتنی نایاب چیز تھی یہ، تو جب امریکن ریولیوشن آیا تھا تب لوگ اپنے گھر جب چھوڑ کے جا رہے تھے تو ان کو جو گھروں میں کیل استعمال کی ہوئی تھی ان کو وہ نکالنی تھی، تو وہ اپنے گھر جلا دیتے تھے اور کیل نکال لیتے تھے. واہ، یہ اتنا بڑا مسئلہ ہو گیا تھا کہ گھر اس زمانے میں لکڑی کے گھر ہیں تو آپ نے گھر جلا دیا تو لکڑی تو راکھ بن گیا، اور کیل جو لوہے کا الگ ہو گیا. تو اس کو انہوں نے جمع کیا اور دوسرے شہر چلے گئے. بالکل. تو کسی شہر پہنچے، آپ کے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس 5 کیل ہے. بالکل. تو اتنا مسئلہ ہو گیا تھا کہ ورجینیا میں لا پاس کرنا پڑ گیا تھا کہ اب آپ اگر گھر شفٹ کر رہے ہیں تو آپ گھر نہیں جلا سکتے، کیل لے کے نہیں جا سکتے، کیل لینے کے لیے گھر نہیں جلا سکتے. اچھا جی. تو سرکار اس کے بدلے میں آپ کو کیل دیتی تھی یا کیا ہوتا تھا؟ نہیں، آپ نے کیل خود بنانی تھی. مطلب کیل بہت قیمتی اثاثات. بالکل. اس کے بعد جو زمانہ آیا تھا اس میں کیل ملز میں بننے لگی تھی. یہ تقریباً 1900 تک کی بات ہے. جب کیلیں ملز میں ڈالی جاتی تھی اس میں یہ ہوتا تھا کہ ایک آئرن کی جو بڑے بڑے سلاخیں ہوتی تھی، راڈ، ٹھیک ہے، اس کو مل میں ڈال کے پہلے راڈ کی فارم میں لاتے تھے،
پھر اس کے بعد ان کو واپس سے لوگوں کو دیا جاتا تھا جو کہ ان کا ہیڈ جو میں نے آپ کو بتایا ہیڈ بناتے تھے، پھر بلیڈ سے اس کو شارپ کرتے تھے اس کی ٹیل کو، اور پھر وہ کیل عام طور پہ کیل بھی بڑا سیریس کام تھا. مطلب بالکل. آج ہم چلے جاتے ہیں بازار میں، بولتے ہیں کہ یہ فلاں دے دو، اس گیج کی دے دو، پتلی دے دو، موٹی دے دو، وغیرہ وغیرہ. کبھی سوچا نہیں کہ اس کے پیچھے اتنی بڑی سائنس ہے. جی بالکل. ہمارے گھروں میں تو کیلوں میں رکھ کے زنگ لگ جاتا ہے. اور اب زنگ کا بڑا فائدہ بھی ہے، آپ کو پتا ہے؟ ہاں یہ تو ہے. کیا فائدہ ہے؟ لوگ اس کو اگر کھانے میں ڈالیں تو پھر آئرن ڈیفیشنسی ٹریٹ ہو سکتی ہے. جناب کیل کا ایک بہت بڑا کمال یہ میں اپنے مریضوں کو، غریب مریضوں کو بولتا ہوں کہ آپ کو اگر آئرن آپ کے جسم میں نہیں ہے تو جس برتن میں آپ چاول پکاتے ہیں اس میں ایک بڑی سی کیل ڈال لیں اور کھانا بنتا رہے گا، اس میں سے آئرن نکل کے چاول میں شامل ہوتا رہے گا اور آپ چاول کھاتے رہیں گے اور آپ میں آئرن ڈیفیشنسی نہیں ہوگا. تو یہ غریب لوگوں کا آئرن وٹامن کی صورت میں ہے. سر یہ آپ مذاق کر رہے ہیں؟ بالکل مذاق نہیں کر رہا ہوں. اگر آپ وہ کتاب پڑھیں جہاں ڈاکٹر نہ ہو یا جہاں عورتوں کے لیے ڈاکٹر نہ ہو، کیلیفورنیا میں ایک ہیسپیلین فاؤنڈیشن ہے، اس نے یہ کتاب چھاپی ہے اور اس میں اینیمیا کا جو علاج اس نے بتایا ہے بہت بڑی ہوئی ہے، اسٹڈی ہوئی ہے اسپینش اسپیکنگ ساؤتھ امریکن کنٹریز میں، اور وہاں لوگوں کو کیل دیا گیا ہے کہ آپ کے پاس آئرن کی کمی دور کرنے کے لیے اپنے کھانے میں کیل شامل کریں. اور آپ کو سن کے یہ حیرت نہیں ہونی چاہیے کہ ایک زمانے میں لوگ کہتے تھے کہ اگر آپ لوہے کے برتن میں کھانا کھائیں تو آپ کمزور نہیں ہوں گے. اس کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ لوہے کے برتن میں آپ کھانا کھاتے تھے تو آئرن نکل کر کے آپ کے جسم میں جاتا تھا. اب دیکھیں آپ نے پردہ نہیں لگایا لیکن آپ کو کیل کی یہ خصوصیت بھی آج پتہ لگ گئی. اور بتائیں کیل کے بارے میں کیا پتہ؟ اب تو سمجھ آتا ہے کہ کیل واقعی مہنگی چیز ہے. اس کے بعد جو زمانہ تھا کہ جب کیل مشین میں بنائی جاتی تھی وہ بہت جلدی ریپلیس ہو گیا وائر کی کیلوں سے. اچھا جی، وائر مطلب تار جو ہوتی ہے ہمارے پاس عام طور پہ، تو باریک تاریں جو ہوتی تھیں ان سب کو ملایا جاتا تھا، ان کے کوئلز بنائے جاتے تھے، اس کو ایک اسپیسیفک خاص لینتھ اور ڈائیمیٹر دیا جاتا تھا جتنے کی آپ کو کیل چاہیے، بڑی چھوٹی، بہت لمبی لمبی کیلیں بھی ہوتی ہیں الگ الگ استعمال کے حساب سے، اور موٹی پتلی جس حساب سے چاہیے. بہت جلد یہ سارا کام مشینوں کے ذریعے ہونا شروع ہو گیا اور اب انسان اس میں ملوث نہیں ہوتا کیونکہ مشین کے ذریعے ہونا شروع ہو گیا. اب کیلوں کی قیمت بہت کم ہو گئی ہے، اب کیل اتنی مہنگی نہیں ہے، ہم تجارت نہیں کر سکتے کیلوں میں، لیکن یہ جو کیلوں کا خزانہ نہیں بنا سکتے. بالکل. لیکن یہ ہے کہ آئرن ڈیفیشنسی کے لیے جو کہ ہمارے یہاں پہ ابھی بھی بہت عام ہے، بہت عام ہے. ہم تو اس پروگرام کے ذریعے سے کہتے ہیں تمام لوگوں کو، خاص کر لڑکیوں کو اور تمام ان عورتوں کو جو حمل کے مرحلے سے گزر رہی ہیں، کہ ان کو ضرور اپنے کھانے میں آئرن شامل کرنا چاہیے. اور ضروری نہیں ہے کہ جا کے آپ آئرن کا ٹیبلٹ یا دوا خریدیں، آپ ایک معمولی کیل خرید لیں. سر ہم ڈسچارج کارڈ پہ آئرن ٹیبلٹس کی جگہ کیل لکھنا شروع کریں. بالکل آپ ایک لکھنا نہیں شروع کریں، آپ ان کو بولیں ایک کیل آپ لے لیں لمبی سی اور اس کو اپنے چاول کے برتن میں ڈال لیں اور برتن دھوئیں، کیل کو بھی دھوئیں، دوبارہ چاول میں ڈال لیں، کیل آپ کو آئرن مل جائے گا. سر یہ کیسی بات ہے کہ جب بھی ڈاکٹرز جمع ہوتے ہیں وہ کیل کی بات کرتے کرتے اس پہ آ جاتے ہیں، میڈیسن پہ آ جاتے ہیں. لیکن بات یہ کیا ہے، ہم ایز اے ڈاکٹر ہم کو ہمیشہ مریضوں کے بارے میں سوچتے رہنا چاہیے. ہماری جتنی میڈ وائف ہیں وہ تمام لوگوں کو بتاتی ہیں کہ جو کیل ہے اس کا بڑا اچھا استعمال ہے یا آئرن کا بہت اچھا استعمال ہے. تو اور کوئی بات کیل کے بارے میں؟ کیل کی ایک اور چیز یہ ہے کہ یہ تعمیراتی کاموں میں، لکڑی کے کاموں میں یہ تو آتی ہی ہیں کام، لیکن World War I کے زمانے میں جرمنی اور آسٹریا میں کیل سے بنایا جاتا تھا آرٹ، فوک آرٹ اور نائو آرٹ، ایبسٹریکٹ آرٹ، بالکل جو بھی آپ کو اچھا لگے، جس طرح کا کوئی بھی شیپ دیا، اور وہ الگ الگ کلر کیے جاتے تھے، کیلوں کو الگ الگ شیپس دیے جاتے تھے، اور پھر یہ فنڈ ریزنگ کے کام آتا تھا. اور لیکن فنڈ ریزنگ ہوتی تھی مشینز خریدنے کے لیے، کیونکہ World War I کا زمانہ تھا تو ویپنز وغیرہ خریدنے کے لیے ہوتی تھی، لیکن اس وقت یہ اتنی نایاب چیز تھی کہ اس سے بہت پیسہ کمایا گیا تھا کیلوں سے. اور ایک اور جو دلچسپ بات ہے کیل کے بارے میں وہ یہ ہے کہ کیلوں کے لوگوں کا تھوڑا سا یقین ہے کہ اگر ہم کیلوں کو اپنے مزار یا گھروں میں یا ایون گلے میں باندھ کے رکھیں گے تو یہ ہماری حفاظت کرے گا. زبردست، کیونکہ لوہا آپ کے جسم سے چپک رہا ہے، چپٹ رہا ہے، تو شاید آپ کے پاس لوہے جیسی اسٹرینتھ آ جائے. تو اس کے ساتھ ہی ہمارے علم آگہی کے سفر کا ایک وقفہ شروع ہوتا ہے اور وقفے کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں ایک اور بہت معمولی چیز کے بارے میں بات کرنے کے لیے جو کہ حقیقت میں معمولی نہیں ہے.
listening to Hot 105 Radio Network. You are listening Hot 105. You are listening Hot 105. You are listening to Hot 105 Radio Network. ہم حاضر ہیں علم و آگہی کے سفر کے ساتھ ریڈیو FM 105 پر، اور ہم بات کر رہے ہیں بہت ایسی معمولی چیزوں کے بارے میں جس کو دنیا تو معمولی سمجھتی ہے لیکن حقیقت میں وہ معمولی نہیں ہوتی ہیں. سمن، آپ یہ بتائیں، آپ کھانا وانا کھاتی ہیں؟ بالکل کھاتی ہوں. اچھا، روز کھاتی ہیں؟ روز کھاتی ہوں. تو آپ ہاتھ سے کھانا کھاتی ہیں کہ کانٹے چمچ سے کھاتی ہیں؟ میں کانٹے چمچ سے کھاتی ہوں. میرا بہت مذاق ہوتا ہے اس بات کیوں کہ آپ کانٹے چمچ سے کیوں کھاتی ہیں؟ ہاتھ سے ہاتھ سے آپ کھانا کھاتی ہی نہیں ہے؟ نہیں، میں کھاتی ہوں، مجھے کھا سکتی ہوں، لیکن میں پریفر کرتی ہوں کہ میں کانٹے چمچ سے کھاؤں. اچھا، ایک خاص وجہ ہے اس کی کہ آپ کانٹے چمچ سے کھاتی ہیں؟ ہاتھ نہیں گندا کرنا چاہیے، اور مجھے لگتا ہے میرے ہاتھ شاید اتنے صاف نہیں ہوتے کہ میں اسے کھانا کھاؤں. میرا اچھا، تو یہ کانٹے چمچ سے جو کھاتی ہیں آپ، تو آپ ہمیں بتائیں گے کہ یہ کانٹا جو ہے اس کی شکل ایسی کیوں ہوتی ہے، اور یہ کس نے بنایا کانٹا؟ اور دنیا کے بہت بڑی آبادی کانٹے کو جانتی بھی نہیں ہے، اور دنیا کی بہت بڑی آبادی کانٹے چمچ سے ہی کھانا کھاتی ہے، کانٹا چمچ اور چھری سے، ہے کہ نہیں؟ تو آپ ذرا بتائیں کہ کانٹا کیا بھلا ہے، کس نے ایجاد کیا ہے اور کیسے ایجاد ہوا ہے؟ تو جو سب سے پہلا کانٹا انسانوں کو ملا ہے، جو قدیمی دنیا کی میں بات کر رہی ہوں، تو وہ تھا برونز ایج میں. برونز ایج کتنے سال ہو گئے؟ یہ ہے 2400 BC سے لے کے 2400 BC، یعنی تقریباً 24 سال قبل از مسیح. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 2400 سال پہلے کا ایک کانٹا ملا ہے. لیکن یہ کیسے پتا چلا کہ یہ 2400 سال پرانا ہے؟ بھائی اس میں لکھا ہوا تھا کیا؟ نہیں، اس میں لکھا نہیں تھا، لیکن کاربن ڈیٹنگ کر کے دیکھتے ہیں. کاربن ڈیٹنگ آپ کو پتا ہے کاربن ڈیٹنگ کیا ہوتی ہے؟ جی، کاربن ڈیٹنگ یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک ایسا آئسوٹوپ ڈال کے دیکھتے ہیں کہ اس ایلیمنٹ کی عمر کتنی ہے. اچھا، تو اس سے ایگزیکٹ پتا لگ جاتا ہے کہ یہ کتنا کافی قریب کا. اچھا، تو آپ یہ کہہ رہی ہیں آئسوٹوپ کیا ہوتا ہے ویسے؟ آئسوٹوپ یہ ہوتا ہے کہ ہر ایلیمنٹ جو ہوتا ہے ہماری پیریوڈک ٹیبل میں، اس کا کچھ نیوٹران نمبر ہوتا ہے، کچھ اس کا پروٹون نمبر ہوتا ہے. تو پروٹون نمبر سے میرے خیال میں ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ وہ ہے کون سا ایلیمنٹ، اور نیوٹران نمبر ایک ہی پروٹون نمبر کے ساتھ بہت سارے نیوٹران نمبر کے ایلیمنٹس ہو سکتے ہیں، وہ اس کے الگ الگ آئسوٹوپس کہلاتے ہیں. الیکٹران نمبر کا کتنا پتا ہوتا ہے؟ الیکٹران نمبر اس کی چارج بتاتا ہے. یہ تو ہم علم آگے کا سفر کرتے کرتے پیریوڈک ٹیبل پر آ گئے. لیکن چلیں آپ یہ بتائیں کہ 2400 سال قبل از مسیح دریافت ہونے والا کانٹے کی اور کیا داستان ہے؟ اس کی داستان یہ، آپ کو پتا ہے وہ کس چیز سے بنا ہوا تھا؟ مجھے کوئی آئیڈیا نہیں، میں ہڈی سے بنا ہوگا. ہڈی سے بنا ہوا تھا. جیسے کہ ہم نے 2 ہفتے پہلے مان لیں کہ میں قابل آدمی ہوں. بالکل مان لیا. ہم نے 2 ہفتے پہلے بات کی تھی سوئی کی، اور وہ اس میں بھی ہم نے یہ بات کی تھی کہ وہ چڑیا کی ہڈی سے بنا تھا. تو یہ بھی کسی نہ کسی جانور کی ہڈی سے بنا ہوا تھا. تو یہ کانٹا تھا، اور اس کو پکانے کے لیے کیسے پتا لگا کہ اس سے کھاتے تھے؟ اور یہ نہیں پتا ہے کہ کھاتے تھے کہ نہیں، لیکن اس شکل کی ایک چیز ملی تھی. ہاں. اچھا، اس کے بعد 1600 BC میں 1600 سال قبل مسیح میں شانگ ڈائنیسٹی جو تھی چین کی، وہاں سے جو چیزیں ملی ہیں اس میں بھی کانٹے کے شیپ کی چیزیں تھیں. اور اگر ہم اس کے بعد بات کریں تو جو پرانے زمانے میں جو مصر تھا، ایجپٹ، وہاں سے بھی کانٹے ملے ہیں، لیکن وہ والے کانٹے نہیں ہیں جو آج کل کے ہوتے ہیں، وہ بہت بڑے کانٹے ہوتے ہیں. اچھا. جن سے کھانے پکائے جاتے ہیں. کھانا کھایا نہیں جاتا، لیکن کھانا پکایا جاتا تھا ان سے. اچھا، اور اس زمانے تک پھر لکڑی کے بننے شروع ہو گئے تھے. لیکن اگر ہم رومن امپائر تک آئیں تو ابھی ہم ذرا قریب کی ہماری تاریخ میں آ گئے، تو اس وقت برونز اور سلور کا مل کے پھر بننا شروع ہو گیا تھا. اچھا، اور ڈاکٹر شیشا، اتنی مزے کی بات ہے کہ جب یہ جو فورک ہے، جو کانٹا فیمس ہونا شروع ہوا، تو وہ ایک امیر ہونے کی نشانی ہوتی تھی. اس کا مطلب یہ کہ اگر آپ فورک سے کھانا کھا رہے ہیں اس زمانے میں نہیں، آپ بھی فورک سے کھا رہی ہیں، آپ بھی امیر ہی ہوں گے. نہیں، آج کل تو سبھی کھاتے ہیں فورک سے. لیکن اس زمانے میں یہ بہت فخر کی بات سمجھی جاتی تھی کہ میرے پاس ایک کانٹا ہے. اور آپ کچھ کہہ رہی ہیں؟ جی، میں کہہ رہی ہوں کہ اسپون اور فورک کی سائز ایک کامن ہے کہ سائن آف رائلٹی تھی نا اس زمانے میں. تو شاہی لوگ جو ہیں وہ چمچا اور فورک سے کھانا کھاتے تھے، اور عام لوگ جو ہیں ہاتھ سے کھانا کھاتے تھے. اور یہ ہسٹری میں ہے کہ ایک شہزادی تھی
جو میرے خیال میں مڈل ایسٹ کی کوئی شہزادی تھی، لیکن ان کی شادی ہو گئی تھی رومن امپائر میں، تو پھر وہ وہاں چلی گئی تھی. تو وہاں کے لوگ اتنے حیران ہوئے تھے کہ ان کو کانٹے سے کھانا آتا ہے. تو ان کو یہی تھا کیونکہ وہ شادی ہو کے گئی تھی تو انہوں نے پھر سیکھا تھا اس طرح سے کھانا، اور ہاتھ سے نہیں کھاتی تھی. اچھا، اس کے بعد اگر ہم اور قریب آئیں تو اٹلی میں بہت زیادہ فورک سے کھانا استعمال ہوتا ہے، کھانا کھایا جاتا ہے. اور اس کا ریزن یہ ہے کہ تقریباً 11 صدی جو تھی وہاں اس وقت پاستا بننا شروع ہو گیا تھا اٹلی میں. اور آپ کو پتا ہے کہ لوگ اٹلی میں تو بہت پاستا کھاتے ہیں، پاستے میں رہتے ہیں، پاستے میں جیتے ہیں، پاستے میں مرتے ہیں. اور پاستا خوشی میں کھاتے ہیں، پاستا غم میں کھاتے ہیں، پاستا ہنس کے کھاتے ہیں، پاستا رو کے کھاتے ہیں، فٹ بال میں پاستا کھاتے ہیں اور کھیل میں پاستا کھاتے ہیں، جیسے ہم بریانی کھاتے ہیں. ہاں، پاستا نہ ہوا اٹلی کی جان ہو گئی. بالکل. تو انہوں نے یہ دیکھا کہ کانٹے کی شیپ کی چیز سے پاستا کھانا آسان تھا. تو پھر کانٹا تھا تو اس وقت، لیکن بہت کامن ہونا شروع ہو گیا، یعنی لوگوں کے گھروں میں آنا شروع ہو گیا، لوگ اس سے پکانے لگے. اچھا، اور مزے کی بات یہ ہوئی کہ پھر کانٹا وہاں سے ٹریول کر کے گیا فرانس، اور فرانس پہنچ گیا. ہاں، اچھا. اور وہ ایسے گیا کہ فرانس کی ایک اور شہزادی تھی، ان کا نام تھا کیتھرین ڈی میڈیچی، جو کیتھرین ڈی میڈیچی. جی، نام تو بڑا اچھا ہے. ہاں، یہ اٹالین تھی خود، لیکن ان کی شادی ہو گئی تھی فرانس کے کنگ سے. اچھا. تو یہ جب شادی کر کے گئی تھی تو ان کے ٹرنکس میں سے بہت سارے کانٹے نکلے تھے. اچھا. کیونکہ اٹلی میں وہ استعمال کرتی تھی، پھر اس طرح سے وہ فرانس پہنچا تھا. اچھا، اور ایک اور مزے کی بات میں آپ کو بتاتی ہوں. جیسے آپ کسی کے گھر جائیں تو آپ کانٹا خود لے کے جائیں گے یا وہ آپ کو دیں گے؟ ابھی تک تو میں جن کے گھر جاتا ہوں وہ تو کانٹا دیتے ہیں مجھے. ہاں، لیکن اگر اس زمانے میں رہتے ہوتے آپ کو اپنا کانٹا اور چمچ خود لے کے جانا تھا. اچھا. اور کانٹا چمچ لے کے نہیں گیا، کھانا نہیں ملے گا؟ آپ ہاتھ سے کھا لیں. ہاتھ سے. ہاں، لیکن یہ تھا کہ سب اپنا اپنا لے کے آتے تھے، اور یہی اس وقت کا رواج تھا کہ سب اپنا کٹلری سیٹ لے کے آتے تھے، اسی سے کھاتے تھے، اس کو اپنے اپنے گھر. جیسے لوگ جاتے ہیں نا، بولتے ہیں میں گاڑی کی چابی بھول گیا، بولا نہیں یار میں تو کانٹا بھول گیا. بالکل ایسے ہی تھا. اچھا، اور اس کے بعد یہ سب کے بعد جا کے پھر برٹن میں کانٹا آیا تھا. اس سے پہلے میرے خیال میں ڈاکٹر سدرا بتائیں گے چمچا ہوتا تھا کہ نہیں ہوتا تھا، لیکن کانٹا ان سب کے بعد پھر برٹن پہنچا تھا. اور پھر امریکن ریولیوشن کے بعد کانٹا امریکہ پہنچا تھا. اچھا، اور آپ کو پتا کتنے طرح کے کانٹے ہوتے ہیں ڈاکٹر شیشا؟ بالکل نہیں پتا. ایک ہی طرح کا پتا ہے کانٹا جسے ہم کبھی کبھی ہم کھانا کھاتے ہیں اس سے. بہت سارے طرح کے کانٹے ہوتے ہیں. اچھا. اور ہر کھانے کو کھانے کے الگ الگ طرح کے کانٹے ہوتے ہیں. مثلاً کہ دہی کھانے کا کانٹا الگ ہے. دہی تو کانٹے سے نہیں کھاتے، لیکن ڈیزرٹ کا کانٹا الگ ہوگا، اور پیسٹری کا کانٹا الگ ہوگا، اور کھانے کا کانٹا الگ ہوگا، اور شیل فش کا کانٹا الگ ہوگا. تو اس طرح سے بہت سارے الگ الگ طرح کے کانٹے ہوتے ہیں جن کی تو غریب لوگوں کے گھر میں تو ایک ہی طرح کے کانٹے ہوتے ہوں گے. نہیں، میں تو بتا رہی ہوں کہ دنیا میں کس طرح ہوتا ہے. اور پھر گوشت کاٹنے کے لیے، گوشت پکڑنے کے لیے زیادہ مضبوط کانٹا ہوتا ہے، وہ شاید 2 اسپائکس کا ہوتا ہے. اچھا، اور ایک چیز ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں اسپورک. اسپورک کا مطلب اسپون پلس فورک. اچھا. ہاں، تو وہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو چمچا بھی ہوتی ہے اور کانٹا بھی ہوتی ہے. وہ دیکھا ہے میں نے. ہاں، تو اس سے آپ سوپ بھی پی سکتے ہیں. بنا ہوا ہوتا ہے اور آگے کانٹا بھی نکلا ہوتا ہے. آگے آپ نے اس میں کانٹے والا مال بھی کھا لیا اور چمچے والا میں. یہ کب ایجاد ہوا؟ یہ تو نہیں پتا کب ایجاد ہوا، لیکن یہ بہت قریب کی ہے. یہ کہاں پر پایا جاتا ہے؟ میں نے تو نہیں دیکھا اس کو. نہیں، یہ ملتا ہے. میں نے کراچی کے ہوٹلوں میں کھایا ہے. اچھا، اور اسی طرح سے ایک چیز ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں نارک، جو نائف اور فورک ہوتی ہے. اچھا، اس میں فورک بھی ہے اور یہ میں نے دیکھا بھائی. اور یہ ایسے ہوتا ہے کہ ایک سائڈ پہ وہ فورک ہوتا ہے اور جو اس کے ہینڈل ہوتا ہے وہ ایک سائڈ سے زیادہ تیز ہوتا ہے، تو وہ بلیڈ بھی ہوتی ہے. اچھا. انسان کا بھی کمال ہے بھائی، ہر کچھ نہ کچھ دن بعد کچھ نہ کچھ نیا چکر ڈال دیتا ہے. اچھا، میرے خیال میں یہ جو اپنی کٹلری لے جانے والا معاملہ میرے خیال میں جاپان میں ابھی بھی ہوتا ہے. اچھا. ہاں، میرے خیال میں لوگ ہوٹل میں یا اپنے کام وام پہ تو سب کی اپنی ایک کٹلری سیٹ ہوتی ہے. اچھا، اور بتائیں. تو بس فورک کے بارے میں تو یہی ہے کہ اب تو وہ خیر پوری دنیا میں استعمال ہوتا ہے، الگ الگ کھانے ہم فورک سے کھاتے ہیں. مجھے اس لیے کھانا پسند ہے کہ ہاتھ نہیں گندا ہوتا. اچھا، آپ لوگ کچھ آپ کچھ پوچھنا چاہتی ہیں فورک کے بارے میں؟ یہ کانٹے، چلے کانٹا تو کہتے ہیں اسے، لیکن یہ جو گانا ہے کانٹا لگا، اس میں فورک لگ رہا تھا یا نہیں یہ کچھ اور لگ رہا تھا. فورک نہیں لگ رہا تھا. نہیں تو وہ کانٹا جو ہوتا ہے نا، وہ کانٹا ہوتا ہے درخت کے جو کانٹے ہوتے ہیں. اچھا. یا گلاب کے پھول کے جو کانٹے ہوتے ہیں. ہاں وہ کانٹا لگا رہے، کانٹا لگائے گانا ہے. تو وہ پیروں میں لگ جاتا ہے کانٹا. ہمارے پیروں میں بچپن میں بہت لگا ہے. پھر ہماری والدہ جو ہیں وہ چھوٹا سا ایک پن لے کر کے اس کانٹے کو نکالنے کی کوشش کرتی تھی اور ایک جدوجہد ہوتی تھی. آپ بھی بولے سر. اچھا، تو یہ کانٹے کی تو بات ہو گئی، لیکن کانٹے کا ذکر ہو اور چمچے کا ذکر نہ ہو تو چمچے کا ذکر بھی کرنا ضروری ہے. تو سدرا آپ نے کچھ
چمچوں کے بارے میں بات کیا. ہم ان چمچوں کے بارے میں بات نہیں کر رہے ہیں جو سیاست میں ہوتے ہیں. ہم ان چمچوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو کانٹے کے ساتھ ہیں. تو آپ بتائیں ذرا چمچے کی تاریخ کیا ہے؟ چمچہ کب پیدا ہوا, کس جگہ پیدا ہوا, کیسے پیدا ہوا اور ساری دنیا میں کیسے پھیل گیا؟ سر آپ کی طرح جیسے ہے نا کہ چمچ وہ تو ایسے کسی تعریف کا محتاج نہیں ہے. میں دیکھ رہی تھی ڈیفینیشن, لیکن وہ چیزیں جو سب کو ہی پتا ہے, یہ 1000 قبل مسیح کے زمانے سے بھی پہلے کا ہے. بہت حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے ہزاروں سال پہلے سے چمچہ دنیا میں موجود ہے. اور ابھی تک یہ پتہ نہیں لگا کہ پہلا چمچہ کس نے بنایا. ہاں, اور کیوں بنایا تھا یہ بھی نہیں پتا لگا. کیوں کا تو ہمیں پتا ہے, بچوں کا تو ہمیں پتا ہے, اس سے کھانا کھاتے ہیں, اس سے شربت پیتے ہیں, اس سے سوپ پیتے ہیں. لیکن اس کی ضرورت کب پڑی, ان کو ضرورت کیوں پیش آئی, انہوں نے کیسے بنایا؟ جی 5 سے 15ویں صدی اس کے بیچ میں جو زمانہ ہوتا ہے اس کو میڈیول زمانہ کہتے ہیں. اس میں جیسے کہ ہڈی سے بنتا تھا فورک, ایسے ہی جو اسپون ہے وہ گائے کی سینگ سے بنتا تھا. گائے کی سینگ سے بنتا تھا اور لکڑی سے بنایا جاتا تھا. اور پھر 15ویں صدی کے بعد وہ پیتل اور تانبا اور ٹن سے بننے لگا. اور ایک جو دلچسپ جو آپ پوچھ رہی تھی سمن کے برطانوی اس کی بہت دلچسپ ایک تاریخ یہ ہے کہ جو کورونیشن سرمنی ہوتی تھی اس زمانے میں 15ویں صدی میں, تو کنگ ایڈورڈ. کورونیشن سرمنی کیا ہوتی ہے بھائی؟ ہمارے بہت سے سامعین کو پتہ نہیں کورونیشن کیا ہوتا ہے. جو بادشاہ ہوتا ہے اس کا جب کراؤن تاج پوشی. ہاں, جب بادشاہ کو بٹھا کر کے اس کے سر پہ تاج ڈال کے کہا جاتا ہے کہ آج سے تم بادشاہ ہو کیونکہ تمہارے ابا جان کا انتقال ہو گیا, یا ابا جان بعد میں یا جو بھی ہے, تو کورونیشن سرمنی جو ہے وہ تاج پوشی کہلاتی ہے. تاج پوشی. ہاں, تو اس تاج پوشی میں برطانوی حکومت میں جو بادشاہ کی تبدیلی ہوتی تھی تو ان کو سلور اسپون پیش کیا جاتا تھا ایز اے کورونیشن اسپون, اور وہ ابھی تک پیش کیا جاتا ہے. برطانیہ کے عجائب خانوں میں وہ پہلا جو ہے وہ ہے, اس کی سائز بھی لکھی ہوئی تھی 10 انچ کا تھا, اور وہ سلور اسپون کہا جاتا ہے اس کو. تبھی یہ جو اسپون ہے اس کو ایز اے سوشل کلاس بھی لیا جاتا تھا کہ جن کے پاس یہ اسپون ہوتا تھا سلور کا, یا وہ ہائیلی ایجوکیٹڈ نہیں کہہ سکتے, لیکن کلاس میں پاورفل ہوتے تھے اور امیر لوگ ہوتے تھے. ایک کہاوت ہم آج بھی سنتے ہیں کہ یہ جو انسان ہے سونے کا چمچہ منہ میں ڈال کے پیدا ہوا ہے, سلور اسپون کے ساتھ پیدا ہوا ہے. تو یہ اس زمانے کی کہاوت نہیں تھی, یہ حقیقت تھی. جو رائل فیملیز ہوتی تھی ان کے گھروں میں جو ہے نا سونے اور چاندی کے چمچ ہوتے تھے, اور عام گھروں میں ٹن کے یا لکڑی کے پائے جاتے تھے. اور اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اگر کسی کو بولے کہ اس کے منہ میں چمچہ ہے, لائک سونے کا چمچہ ہے, کہ وہ بہت پریولیجڈ ہے, اس کی بہت ساری چیزیں جو اس کو ایسی مل رہی ہیں. ہاں, جیسے ہم بہت ٹرم یوز کرتے ہیں اسپون فیڈ کر رہے ہیں, یہ بھی ایک پریولیج جو ہوتے ہیں ان کو یہ کہتے ہیں. اور ہم لوگ کے بارے میں کہیں یہ پلاسٹک کا چمچہ لے کے پیدا ہوا ہے. اور سمن آپ کو پتا ہے ہم ڈاکٹرز کی لائف میں بھی اس چمچ کا بہت استعمال ہے. بالکل, دوائی دینے کے لیے. تو اس میں یہ بتائیں کہ اگر کوئی ہنگامی صورتحال ہے تو اس میں چمچے کا کیا استعمال ہے؟ ہنگامی صورتحال یہ تو نہیں پتا. یہ ڈاکٹر کو تو پتا ہونا چاہیے, خاص کر آپ والوں کو پتا ہونا چاہیے. او یس سر, وہ جو ٹنگ ڈپریسر کے لیے. جب ہنگامی صورتحال میں چلے آ رہے ہیں, آپ کے گھر میں ایک عورت ہے جو پریگننٹ ہے اور 9 مہینے ہے, اور یہ کہا کہ اس کو جھٹکے لگنے شروع ہو گئے, تو زبان جھٹکا کیا کہتے ہیں؟ کنورژن کیوں ہوتا ہے؟ اگر پریگنینسی میں بلڈ پریشر بڑھ جائے اور بلڈ پریشر بڑھ کر کے اتنا زیادہ ہو جائے, مثال کے طور پر ڈائسٹولک بلڈ پریشر 120, 125, 130 ہو جائے, میرا خیال میں وقفے کا وقت ہو گیا, تو ہم وقفہ کرتے ہیں, اور وقفے کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں چمچے کا ہنگامی طبی استعمال, اور اس کے بعد ہم مزید چمچے کی تاریخ بتائیں گے. تو ہم جاتے ہیں وقفے کے لیے, اور وقفے کے بعد دوبارہ آ جائیں. علم و آگاہی کے سفر کے ساتھ ہم دوبارہ حاضر ہیں وقفے کے بعد, اور ہم بات کر رہے تھے چمچے کی, اور چمچے کی بات کرتے کرتے یہ بات ہو گئی کہ چمچے کا ہنگامی استعمال کیا ہے. تو میں بتا رہا تھا کہ ہر گھر میں ہر بندے کو پتا ہونا چاہیے کہ جب گھر میں کوئی پریگننٹ حاملہ ہوتی ہے, خاص طور پہ جب پہلی پریگنینسی ہوتی ہے, تو پہلی پریگنینسی میں تقریباً 10 سے 15% لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں جن کا بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے. تو جب کوئی اچھا ڈاکٹر اور اچھا مڈ وائف اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے تو اس بلڈ پریشر پہ کنٹرول کر لیتے ہیں. لیکن جہاں پر اچھی مڈ وائف اویلیبل نہ ہو وہاں پر بلڈ پریشر پہ قابو نہیں پایا جا سکتا ہے.
اور جب بلڈ پریشر بہت بڑھ جاتا ہے یعنی 120 ڈائسٹولک ہو گیا اور 150 اور 60 سسٹولک ہو گیا یعنی نیچے والا بلڈ پریشر زیادہ ہو گیا تو عورت کے دماغ میں دماغ کے چاروں طرف ورم آ جاتا ہے. اس سے اس کو کنورژن جھٹکے لگنے لگتے ہیں. جب جھٹکے لگنے لگتے ہیں تو وہ اپنے دانت سے اپنے زبان کو چبا ڈالتی ہے اور اس کے چبا ڈالنے سے اس میں سے خون بہتا ہے اور جب وہ خون بہتا ہے تو خون بہ کر سانس کی نالی میں جاتا ہے اور جب سانس کی نالی میں جاتا ہے تو موت واقع ہے. اس سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ اس کا ڈاکٹر تو ہے نہیں, مڈ وائف تو ہے نہیں, کوئی بھی نہیں ہے. یہ پہلے وٹنس میں جب سول میں ٹریننگ کرتی تھی ایک بلوچی عورت آئی تھی اسٹریچر پہ تو اس کے منہ میں چمچ تھا تو جو ہے نا میں تو حیران رہ گئی تھی کہ یہ کیوں چمچ اس کے منہ میں کیوں ہے. لیکن پھر پتا چلا کہ مطلب اس کے بعد جو میں نے کیس دیکھا تھا ایک عورت تھی جس کی پوری اورل کیوٹی جو پوری منہ کی تھی وہ پوری انجرڈ تھی, اتنی پوری سولن تھی, چبایا ہوا تھا کیونکہ کنورژن سے ہوتا یہ ہے کہ جو ہے نا کنٹرول نہیں رہتا اور وہ اپنی زبان کو بہت زیادہ انجرڈ کر دیتی ہے اور یہ زخم کافی دیر تک رہتا ہے. زبان کا زخم بہت برا ہوتا ہے. تو اس زخم سے بچنے کے لیے گھر میں موجود کوئی بھی آدمی ڈاکٹر, نرس, مڈ وائف, پیرامیڈکس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ایک چھوٹا چمچ لیں اور منہ میں چمچ رکھ دیں تو منہ میں چمچ رکھنے سے یہ ہوگا کہ زبان دب جائے گی اور جب کنٹرول نہیں ہوگا تو عورت زبان سے چمچے کو کاٹ رہی ہوگی, دانت کو کاٹ نہیں رہی ہوگی تو اس سے خون نہیں بہے گا اور اس عرصے میں آپ حاملہ عورت کو اے کی ایمبولینس بلا کر کے سیدھا سول اسپتال یا جنا اسپتال یا ایسے اچھے اسپتال میں جہاں پر علاج ہوتا ہو لے جائیں, وہیں کام ہو سکتا ہے. تو یہ چلو اس میں علم آگے کے سفر میں اچھی بات ہے کہ چمچے اور کیل کی بات ہوتے ہوتے ہم تعلیم کی بات کر لیتے ہیں. ہاں طب کی ایک اور بہت اہم بات ہے ذرا میں بتاؤں گی کہ جو ٹی اسپون ہوتا ہے نا آپ کو پتا ہے اس کی کیا میجرمنٹ ہے. اور ٹیبل اسپون ہم کتنے ایم ایل لیتے ہیں؟ ذرا کو پتا ہے؟ ذرا بتائیں آپ. ذرا ڈاکٹر ہے لیکن اسے نہیں پتا ہے. اچھا تو جو ٹیبل اسپون ہے وہ 5 ایم ایل کا ہوتا ہے اور جو ٹی اسپون ہے وہ 15 ایم ایل کا ہوتا ہے. تو جب ہم پرسکرپشن لکھ رہے ہوتے ہیں نا ٹیبل اسپون چھوٹا ہوتا ہے نا, ٹیبل اسپون بڑا ہوتا ہے. یس ٹیبل اسپون بڑا ہوتا ہے وہ 15 ایم ایل کا ہوتا ہے اور ٹی اسپون جو ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے. جب لکھ رہے ہوتے ہیں تو لکھتے ہیں کہ یہ شربت فلانا ہے اس کو 2 اسپون لیں, 2 اسپون لیں تو وہ 3 اسپون لیں یا 1 اسپون لیں. ہم کیسے بتائیں گے کہ ٹی اسپون لینا ہے یا ٹیبل اسپون لینا ہے؟ وہ جیسے ہر دوائی کی اپنی ایک مقدار دینی ہوتی ہے, جیسے بچوں میں موسٹلی مقدار دے رہے ہوتے ہیں تو اس لیے جو ہے نا اس کا یہ بھی ہماری زندگی میں استعمال ہے. اور جبکہ آج جو فوڈ سروسز کمپنیز جتنی بھی ہیں اس میں تو ہر قسم کے الگ الگ چمچ آ گئے ہیں, جیسے کہ سالن کا چمچ الگ ہے, سوپ کا الگ ہے, دودھ کا الگ ہے. کل ہم ایک پارٹی میں گئے تھے اور بہت اچھا فنکشن تھا, اس میں میں نے چمچ نوٹس کیا تھا. ذرا آپ نے کچھ نوٹس کیا تھا کس طرح کے چمچ تھے وہاں پہ سالن کا چمچ الگ تھا, چاول کا الگ تھا, جو کسٹرڈ تھا اس کے لیے الگ تھا, جو پاستا تھا اس کے لیے بالکل الگ چمچ تھا. وہ چمچ کا میوزیم تھا. جی ایگزیکٹلی. وہ چمچ بہت دلچسپ ہے اور ان میں بہت اچھی پیاری سی ڈیزائن ہوئی تھی. تو اب جو ہے نا میں یہی اس وقت مجھے دھیان آیا کہ یہ اتنے مختلف چمچ اور بہت پیارے پیارے سے مختلف سائز کے تھے. تو پھر چمچ کے بارے میں پڑھا ہم نے کہ جو نا. تو آپ کیا ذرا کچھ بتا رہی تھی چمچ کے بارے میں, آپ کہہ رہی تھی سر چمچ کھانے کے علاوہ ایک اسپون تھیوری بھی ایک چیز ہے. اسپون تھیوری؟ جی. نظریہ چمچ؟ جی نہیں نظریہ چمچ, جی بالکل کہہ سکتے. چمچ کا نظریہ ایک چمچ کا بھی کوئی نظریہ ہو سکتا ہے, بتائیں آپ چمچ کا نظریہ کیا ہے؟ تھیوری جو ہے 2003 میں ایک رائٹر ہیں کرسٹین میزرینڈینو, انہوں نے لکھی تھی. یہ اپنی دوست کے ساتھ ایک دفعہ لنچ کر رہی تھی تو ان کو بیماری تھی لیوپس کی, SLE کی بیماری تھی. تو یہ کھانے سے پہلے اپنی دوائی لینے لگی تو ان کی دوست نے پوچھا, وہ دیکھ رہی تھی دوست ان کو, تو دوست کہتی ہیں کہ کیسا لگتا ہے اس بیماری کے ساتھ رہنا, ایک کرونک بیماری کے ساتھ جو کہ آپ کی زندگی بھر رہے گی, مرتے دم تک, اس کرونک پین کے ساتھ رہنا, اس کرونک بیماری کے ساتھ رہنا. تو کیونکہ وہ رائٹر تھیں, آرٹسٹ تھیں, تو انہوں نے جتنے بھی آس پاس چمچ تھے وہ سارے جمع کیے اور وہ اپنی دوست کے ہاتھ میں دیے, اور انہوں نے کہا کہ جو میری ٹوٹل آج کے دن کی انرجی توانائی ہے وہ ان سارے چمچوں کے مانند ہے. اگر میں کوئی بھی ایک کام کرتی ہوں تو میرا ایک چمچ نکل جاتا ہے, میں کوئی بھی دوسرا کام کرتی ہوں ایک اور چمچ نکل جاتا ہے.
تو وہ کہنے لگی کہ اب تم دن کے سارے صبح سے لے کے شام تک کے جو کام کیے ہیں وہ بتاتے جاؤ اور 1 چمچ ہٹاتے جاؤ. تو وہ کہنے لگی کہ اب ان کے پاس آخری 1 چمچ بچ گیا تھا اور اس وقت تک انہوں نے کھانا بھی نہیں کھایا ہوا تھا. مطلب سارے کام گناتی گئی اور کھانا اب تک آیا نہیں تھا. تو انہوں نے کہا اگر مجھے بھوک لگی ہو اور مجھے کھانا کھانا ہے تو پہلے مجھے کھانا بنانا بھی ہے, کھانا کھانا بھی ہے, اور اب میرے پاس صرف 1 چمچ بچا ہے. تو وہ یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ مجھے بڑے سوچ کے اپنے چمچوں کا استعمال کرنا پڑتا ہے, جو اپنی انرجی ہے اس کا استعمال کرنا پڑتا ہے کہ میں کہاں استعمال کروں, کون سی چیز کو ترجیح دوں. کیونکہ ہم جن کو دوسری کرونک بیماری نہیں ہوتی, ہمیں نہیں پتا اور ہم اپنی انرجی کو واپس سے ہماری توانائی آ جاتی ہے. لیکن وہ لوگ جن کو کرونک بیماریز ہوتی ہیں وہ ان کے پاس ایک لمیٹڈ سورس آف انرجی ہے جو کہ ایک دفعہ چلی گئی تو چلی گئی. تو یہ ایک اسپون تھیوری اب ایک ریکگنائز کلیولینڈ کلینک میں اس کا ایک پورا آرٹیکل لکھا ہوا ہے. اچھا. اور انہوں نے بہت جیسے کرونک پین اور اسپون تھیوری کہ کس طرح اماؤنٹ آف انرجی فار کرونک پین کے لیے کس طرح استعمال کیا جائے, ان کا کیسے پروپورشنل کیا جائے ان لوگوں کے لیے جن کے ساتھ ایک بیماری جو زندگی بھر رہے گی. تو وہ یہ اسپون تھیوری ایک بالکل ریکگنائز ہے, وہاں پر پڑھا جاتا ہے اس کے بارے میں. تو یہ ابھی آپ نے بولا کلیولینڈ کلینک, کلیولینڈ کلینک کہاں ہے بھائی؟ سر یہ US میں ایک بڑا مشہور اسپتال ہے, شہر ہے ایک, اس کا نام ہے کلیولینڈ. جی. اور کلیولینڈ میں بہت پرانی کلینک ہے جو کہ آج کے زمانے میں صحت کے مہیا کرنے میں بہت بڑا کردار ادا کر رہی ہے. کلیولینڈ میں بہت قابل ڈاکٹر جاتے ہیں, بہت سے ڈاکٹر خواب دیکھتے ہیں کہ انہیں کلیولینڈ کلینک میں کام کرنے کا موقع ملے. میں یہ خواب تو پورا نہیں کر سکا, لیکن کلیولینڈ کلینک کی ایک بہت لمبی کوریڈور پہ میں واک کر چکا ہوں. کلیولینڈ کلینک میں ایک بہت لمبی کوریڈور ہے اور زیادہ تر وارڈ ہیں. اور آپ چلے, میں کسی ڈاکٹر کو تلاش کرتا ہوا گیا تھا تو وہاں چلتا چلا گیا اور بڑا مزہ آیا. اس میں ایک واقعہ آپ کو بتاؤں. وہاں پر ہمارے ایک دوست تھے, ان کا نام ہے ظفریاب ابراہیم. تو وہاں میں ان کی تلاش میں جا رہا تھا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ جب نئے اس اسپتال میں آئے تھے تو ایک دن کلیولینڈ کلینک میں جا رہے تھے تو سامنے سے وہ ڈاکٹر آ گیا جس نے پہلی دفعہ دل میں تار ڈال کر کے یہ جو اسٹنٹنگ وغیرہ کہتے ہیں اس کا کیا تھا. تو انہوں نے دیکھا تو اس کو پہچان کے جا کے اس کا انہوں نے ہاتھ چوم لیا, کہنے کہ اتنا بڑا ڈاکٹر اس جگہ گھوم رہا ہے. تو بات یہ کہ کلیولینڈ کلینک اگر آپ جائیں تو وہاں پر دنیا کے بڑے بڑے ڈاکٹر اور ایسے ڈاکٹر جنہوں نے اپنی زندگیاں لگا دی, اور وہاں کا جو علاج بڑا مشہور ہے, دنیا کا ایک مانا جانا ہوا ہسپتال ہے. تو اسی کلینک میں اسپون تھیوری کو بھی قبول کر لیا گیا. زبردست بات ہے بھائی. یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی اور بڑی اچھی تفصیل سے آپ نے بتایا. اب ایک بالکل نیا موضوع ہے میرے سامنے, اور نیا موضوع میرے سامنے یہ ہے کہ آپ سب کو پتا ہے کہ مختلف قسم کے فن ہوتے ہیں. گانے کا فن ہے کہ گنگنانے کا فن ہے, بجانے کا فن ہے, مزاحیہ کامیڈین ہوتے ہیں, اسی طرح سے ڈانس کا بھی ایک فن ہے. اب بات یہ ہے کہ ڈانس کا ایک فن ہے یا ڈانس انسان کے ساتھ منسلک ہے جب سے انسان پیدا ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے, مجھے نہیں پتا ہے. تو میں نے انجلین سے پوچھا, ان سے کل میری ملاقات ہو گئی, آغا خان ہسپتال میں کسی کام سے گیا تھا تو وہاں دیکھا کہ انجلین گھوم رہی ہیں. تو انجلین نے بولا کہ آپ ایسا کریں انجلین, کل ہمارے ریڈیو پروگرام میں آ جائیں اور ہمیں بتائیں کہ ڈانس کی تاریخ کیا ہے, ڈانس کی ہسٹری کیا ہے, ڈانس کب شروع ہوا اور ڈانس سے انسان اتنا اٹیچ کیوں ہے. ہر ثقافت میں, ہر کلچر میں, ہر تہذیب میں, ہر تمدن میں ڈانس موجود ہے. ایون سمندر میں مچھلیاں ڈانس کرتی ہیں, جانور جنگلوں میں ڈانس کرتے ہیں, پرندے درختوں پہ ڈانس کرتے ہیں, درخت آپس میں مل کے ڈانس کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ ذرا بتائیں جی کہ ڈانس کی تاریخ کیا ہے. سر پرسوں میں ایک ریسٹورینٹ گئی تھی, 1.5 سال کا بچہ تھا. پہلے وہ خاموش سے کھیل رہا تھا لیکن اچانک سے میوزک چلا, وہ ڈانس کرنے لگا. تو میں یہی سوچ رہی تھی جو ڈانس ہے اٹس ویری نیچرل, مطلب اس بچے کو کسی نے نہیں سکھایا ہوگا, جین کے اندر ہے, جین کے اندر. چلیں آپ بتائیں ڈانس کی تاریخ بتائیں. مجھے بھی یہی لگتا ہے کیونکہ میں بھی بچپن سے جب بھی ایڈ کا بھی جو اگر گانا چل رہا ہوتا تھا تو میں اس میں چلنا نہیں آتا تھا لیکن ہاتھوں سے میں اشاروں کے تھرو ڈانس کرتی تھی. تو جی مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ بہت صدیوں سے ڈانس چلتا آ رہا ہے اور یہ مطلب انسان کا ایک حصہ ہے. تو جیسے کہ جب انسان خوش ہوتا ہے تو وہ ڈانس کرتا ہے یا وہ گاتا ہے, جب غم کا اظہار کرنا ہوتا ہے وہ بھی ڈانس کے تھرو ہو سکتا ہے. تو جیسے کہ ہم نے ایک پلے کیا تھا سانگ آف موہنجو دارو شیما کرمانی کے ساتھ جو میری گرو ہیں,
انہوں نے اس پلے کو کیا تھا، اور اس میں ایک مجھے ڈانس بہت پسند آتا تھا، وہ بارش کے لیے تھا. بارش کے لیے جی. اچھا. تو ایک تو یہ تھا کہ ڈانس میں ہم بارش مانگ رہے ہیں، اللہ دعا مانگ رہے ہیں کہ بارش ہو، تو اس میں بھی ہم نے ڈانس کیا، اور جب بارش ہو گئی تو اس کی خوشی میں بھی ہم نے ڈانس کیا. تو ڈانس ایک ایسی چیز ہے جس سے آپ نہ صرف خوشی کا اظہار کر سکتے ہیں لیکن غم کا بھی اظہار کر سکتے ہیں، اور بہت سارے الگ الگ ایموشنز کو آپ ڈانس کے تھرو مطلب بتا سکتے ہیں. تو ویسے تو ڈانس کافی صدیوں سے چلتا آ رہا ہے، لیکن کیونکہ میں کتھک اور بھرت ناٹیم اور اوڈیسی ڈانس کے بارے میں زیادہ جانتی ہوں تو اس کے بارے میں بات کر سکتی ہوں. ضرور ضرور بتائیں کہ جو ہمارے دیکھیں نا یورپین ڈانس الگ ہے، جی بالکل، چائنیز ڈانس کا طریقہ الگ ہے، اور اسی طرح سے اور جو پرانی تہذیبیں ہیں ساؤتھ امریکہ کے علاقوں میں، انکا تہذیب، ان کے ڈانس کچھ الگ ہے، اور فرائن مصر اور عربوں کے ڈانس کچھ الگ ہوتے تھے. تو ہمارا جو علاقہ ہے سب کنٹیننٹ، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش یا افغانستان اور ایران سب ملا لے، تو یہاں پر جو مشہور ڈانس ہے اس کے بارے میں بتائیں کہ ان کا نام کیا ہے اور ان کا مقصد کیا، ان کا نام اس طرح سے کیوں ہے، کس طرح سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو جیسے کہ آپ نے کہا کہ یہ صرف انڈین ڈانس نہیں ہے، لوگوں کو لگتا ہے کہ صرف انڈیا کا ڈانس ہے، لیکن یہ پورے سب کانٹیننٹ کا ڈانس ہے. تو اصل میں کیا ہوا ہے کہ یہ جو 3 ڈانس سٹائلز ہیں، ایک تو کتھک ہے، ایک بھرت ناٹیم ہے اور ایک اوڈیسی ہے، یہ سب ان کا جو روٹ ہے وہ سنسکرت ہندو کی ایک ٹیکسٹ تھی جس کا نام تھا ناٹیہ شاسترا. ٹھیک ہے. اب وہ بہت ہی پرانا ٹیکسٹ ہے جو انہوں نے سنسکرت میں لکھا تھا، اور اس بارے میں لکھا تھا کہ پرفارمنگ آرٹس کا مطلب کیسے کرنا ہے، کیا کرنا ہے. تو اس کے بارے میں یہ ٹیکسٹ لکھا گیا تھا. 200 BCE میں یہ ٹیکسٹ پورا کمپلیٹ ہوا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 200 سال پہلے. جی. تو یہ تو آپ نے بڑا اچھا ذکر شروع کر دیا انجلی. میرا خیال ہے ہمارا تھوڑا سا وقفے کا وقت آ گیا ہے، تو وقفے کے وقت سے پہلے ہم یہ بات ابھی بند کرتے ہیں. اور وہ ایک بڑا ہے نا یہ رقصم میں ڈانس کر رہا ہوں، اس وقت دیکھا جائے تو ہم تو سبھی ڈانس کر رہے ہیں آپ کی باتوں پر. تو ہم وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں اور بات کرتے ہیں رقص اور ڈانس کے بارے میں، اس کا ہماری تہذیب، ہماری زندگی پہ کیا اثر ہوتا ہے اس کے بارے میں. وقفے کے لیے بات حاضر ہوتے ہیں. علم آگے کے سفر کے ساتھ ہم دوبارہ حاضر ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں انجلین کے ساتھ رقص یعنی ڈانس کے بارے میں. اور انجلین بتا رہی تھی کہ ہمارے سب کانٹیننٹ میں ڈانس کے مختلف طریقے ہیں، ان کا مختلف نام ہے. تو بتائیں ہمیں آپ. تو مائک کے اور قریب آ جائیں انجلین. اوکے. تو جیسے کہ کتھک ایک ڈانس ہے جو بہت مشہور ہے پاکستان میں، تو اس میں اس کی ایکچوئل معنی یہ ہے کہ وہ پرسن جو ایک کہانی سنا رہا ہو، کوئی ایسا شخص جو کہانی سنا رہا ہو. ٹھیک ہے. کیونکہ کتھا جو کتھک کا ایک حصہ ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سٹوری یعنی کہ کہانی. تو اب یہ کیا تھا کہ کتھک جو ہے نا، جو انڈیا میں جو سٹوری ٹیلرز ہوتے تھے اس سے وہ آیا ہے، اور وہ کیا کرتے تھے کہ وہ میوزک اور ڈانس اور گانوں کے ذریعے وہ ایک پوری کہانی پیش کرتے تھے. تو اس میں جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ فٹ ورک بہت ہوتا ہے جو پاؤں سے جو وہ کرتے ہیں، اور اس میں وہ گھنگرو بھی پہنتے ہیں. اور جی، تو اس میں جیسے ہی آپ پاؤں کو ہلاتے ہیں تو اس میں آپ کو گھنگرو کی بھی آواز آتی ہے. جی، چھن چھن والی آواز. تو اس سے بہت ایک خوبصورت ماحول پیدا ہوتا ہے ڈانس کے لیے. اس میں آپ کو نظر آتا ہے کہ مطلب فیشل ایکسپریشنز بھی ہوتے ہیں، جیسے آپ مسکرا رہے ہیں یا آپ درد کے لیے آپ کی آنکھیں جو ہے نا تھوڑی غمگین لگ رہی ہیں. جی بالکل. تو آئیز اور لپس اور باقی فیشل ایکسپریشن سے آپ پوری کہانی بیان کر دیتے ہیں. جی بالکل. اچھا، یہ ہنسی کی کہانی ہوتی بھی ہوگی، غم کی کہانی بھی ہوتی ہوگی، بچوں کی کہانی بھی ہوتی ہوگی، بڑوں کی بھی ہوتی ہوگی، ہسٹری بھی ہوتی ہوگی. جی بالکل. سب آپ ڈانس سے بیان کرتے ہیں. ایگزیکٹلی. تو اس کو سمجھنے والوں کو بھی تھوڑا سا عقل ہونی چاہیے نہیں؟ جی بالکل. کیونکہ جو آدمی اس کو پتہ ہی نہیں ہے ڈانس کس بلا کا نام ہے تو اس کو سمجھ نہیں آئے گا. لیکن اس کے لیے بھی آپ کو کوئی انٹلیکچولی تھوڑا سا. ایگزیکٹلی. تو وہ آپ کو تھوڑا سا پتا ہونا چاہیے کہ ایسے ڈانس میں کون کون سے ایلیمنٹس ہوتے ہیں یا کون کون سی کہانیاں پیش آ رہی ہوتی ہیں.
تو جیسے جو میں نے ابھی ریسنٹلی ارنگیترم کیا تھا، جو ایک بھرت ناٹیم اسٹائل کا ایک پورا پروگرام تھا، تو اس میں میری گرو شیما کرمانی انہوں نے جو ہے نا پورے ہر ایک ڈانس سے پہلے اس کا بتایا تھا کہ اس میں یہ کہانی ہے. تو اس کے ذریعے آڈینس کو بھی سمجھ آ گیا تھا کہ اس ڈانس میں اس چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہے. تو میرے کچھ دوست بھی وہاں آئے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ اگر میں ڈانس... میں بھی آیا ہوا. جی آپ بھی آئے ہوئے تھے. ہم لوگ بھی آئے تھے. آئی ہوپ آپ کو اچھا لگا تھا. جی ذرا آپ نہیں آئی تھی. میں بھی آئی تھی. اچھا آپ بھی آئے تھے. تو اس میں وہی تھا کہ کچھ لوگوں نے مجھے بتایا کہ اگر شیما جی نے کہانی نہ بتائی ہوتی پہلے تو ان کو شاید نہ سمجھ آیا. ڈسکرپشن جو وہ دے رہی تھی نا جیسے ایک لڑکی کی یا اس طرح کی، تو پھر اس سے سارا سمجھ آ رہا تھا. جی بالکل. تو اس میں بہت ساری کہانیاں کا بیان کیا جاتا ہے، اور اس میں 2 قسم کے ڈانس ہوتے ہیں. ایک تو ہوتا ہے نرتہ جو پیور ڈانس ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک نرتیا ہوتا ہے جو ایکسپریشنل ڈانس ہوتا ہے. تو نرتہ میں صرف آپ جو ہے نا ڈانس کر رہے ہوتے ہیں، اس کا کوئی سٹوری نہیں ہوتی، کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہوتا، صرف ڈانس ہوتا ہے. اور نرتیا میں آپ جو ہے نا ایک کہانی کا اس کو بتا رہے ہوتے ہیں. تو اب اس میں جیسے میں نے فیشل ایکسپریشنز کے بارے میں بات کی، اس میں اب ہینڈ موومنٹس بھی الگ ہوتے ہیں، ان کا نام ہوتا ہے مدرا. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس بہت سارے مدرے ہوتے ہیں. تو جو کتھک کا جو سب سے کامن مدرا ہوتا ہے وہ پٹاکا ہے. اور ایکچولی ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ جو اسکلپچرز ہیں پرانے زمانے کے، اس میں ہم نے دیکھا ہوتا ہے کہ یہ مدرا بہت زیادہ استعمال کیا جاتا تھا. تو اس کے تھرو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کتھک بہت ہی پرانا ایک ڈانس فارم ہے. تو آپ نے سنا ہوگا کہ جو مغل کے جو دربار ہوتے تھے وہاں پہ بھی کتھک پرفارم کیا جاتا تھا. تو کیا ہوا تھا کہ یہ تو بہت پرفارم کیا جاتا تھا، لیکن جب انگریز آئے تھے تو انہوں نے جو ہے نا اس کو کہا کہ نہیں، یہ اب آپ نہیں پرفارم کر سکتے، اب والز ہوگا. جی اب تو ان کو یہ زیادہ پسند نہیں تھا کوئی بھی جو سب کانٹیننٹ کا جو ڈانس فارم تھا. تو انہوں نے بہت اس کو ڈسکریج کیا، اور پھر ایک اینٹی ڈانس موومنٹ ہوا تھا 1892 میں، اور اس کے بعد سے جو ہے نا وہ کتھک. اور مجھے یہ بات پتہ نہیں تھی کہ انگریزوں کے زمانے میں ایک ڈانس کے خلاف بھی مہم چلائی گئی. جی مجھے بھی نہیں پتا تھا، بس ریسرچ کرتے ہوئے مل گیا یہ، اور کافی دکھ ہوا. کیوں ایسا ہوا ہوگا کہ اینٹی ڈانس تھا وہ بھی انگریزوں کے زمانے میں؟ کیونکہ سم ہاؤ یہ تو پتا ہے کہ ان اسلامک ڈانس تو چلو ٹھیک ہے، لیکن انگریزوں کے زمانے میں یہ ایکچولی مجھے اس کے بارے میں نہیں پتا، لیکن انہیں بس نہیں پتا. انگریزوں کو یہ ہوگا کہ یہ جو کلچر کا ایک بہت اہم حصہ ہے اور بہت پاورفل ہے، اور جس میں ہندوستانی قوم چاہے وہ مغل مسلمان تھے اور ہندو تھے، راجے مہاراجے تھے، وہ سب رقص میں کو ایک اہم حصہ سمجھتے تھے. اور رقاصاؤں کی بڑی عزت ہوتی تھی، اور جو رقص سکھانے والے استاد ہوتے تھے ان کی بڑی عزت ہوتی تھی. تو انگریزوں نے دیکھو سامراج کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے، جب کسی ملک پہ آپ قبضہ کرتے ہیں تو اس ملک کو آپ ٹکڑے ٹکڑے کرنا چاہتے ہیں، اس کو ڈیوائڈ کرنا چاہتے ہیں. تو انہوں نے سوچا ہوگا کہ بھائی یہ اس کو ختم کیا جائے، چلو. تو ایک انہوں نے اٹیک کیا ایک بہت بڑے انسٹیٹیوٹ پر، اور تباہ تو نہیں کر سکے انسٹیٹیوٹ کو، کیونکہ رقص جو ہے ہندوستان کے جتنے بھی ہندو مسلمان یا جو بھی حکمران آئے انہوں نے کبھی رقص کو ریجیکٹ نہیں کیا، کیونکہ رقص ایک انسانی خواہش ہے. اب دیکھیں نا باہر کا گانا اور باہر کے ڈانس الگ ہیں. تو اس طرح سے یہ ایک بڑی اچھی بات آپ نے بتائی، میرے نالج میں آپ نے اضافہ کیا. جی تو جیسے آپ نے کہا شاید انہیں یہ چاہیے تھا کہ کلچر کو وہ ڈسٹروائے کر دیں یا اس کو توڑ دیں تاکہ وہ اپنا کلچر انٹروڈیوس کر سکیں. اور تو اصل میں اس میں کیا ہوا کہ جو ڈانسرز تھے ان کی زندگی تھوڑی تباہ ہو گئی، کیونکہ ان کو پھر پیسے نہیں مل رہے تھے، اور کیونکہ ڈانس تو کھانا پینا ہی تھا. بالکل، تو ڈانس تو بین ہو گیا تھا، تو پھر اب وہ کیا کریں. تو کافی لوگوں کی زندگی بالکل تباہ ہو گئی تھی. تو اس پہ بہت لوگوں نے پروٹیسٹ بھی کیا کہ نہیں ہمیں ڈانس واپس چاہیے. اور شکر ہے کہ جب تھوڑا مطلب 1910 میں تھوڑا سا بہتر ہونے لگا، جو مطلب یہ پورا جو چل رہا تھا وہ تھوڑا بہتر ہوا، اور کافی لوگوں نے پروٹیسٹ کیا، اور پھر شکر ہے کہ ڈانس واپس آنے لگا. نہ صرف ہندو گھرانوں میں لیکن مسلمان گھرانوں میں بھی واپس آنے لگا، اور لوگ اس کو جو ہے نا ایکسپٹ کرنے لگے پھر سے. تو اور بھرت ناٹیم اور اس کا اوڈیسی کا بھی یہی بیک گراؤنڈ ہے.
آف کورس اس کے ڈانس اسٹائلز الگ ہیں، لیکن جو اینٹی ڈانس موومنٹ ہوا تھا وہ سارے ڈانسوں کے لیے تھا. زبردست زبردست. تو ہاں اتنا ہی ہے. اچھا آپ دیکھیں میں بنگلہ دیش گیا ہوں، بنگلہ دیش میں اور سری لنکا میں اور نیپال میں ڈانس کا ایک بہت بڑا ادارہ ہے، ہر جگہ پر آپ کو ڈانس سکھانے والے اسکول ہیں. تو یہ آپ نے انجینئرنگ میں ہماری بڑی نالج میں ہماری تعلیم میں اضافہ کیا کہ ڈانس کی ایک تاریخ ہے اور قبل از مسیح سے لوگ ڈانس کر رہے ہیں، فرعون کے زمانے میں ڈانس کر رہے ہیں، میسوپوٹیمیا کی تہذیب میں ڈانس کر رہے ہیں. اور ڈانس ایک انرجی جسم میں لاتا ہے اور جو لوگ ڈانس کرتے ہیں میں دیکھتا ہوں کہ وہ بڑے خوش بھی رہتے ہیں. تو میرے خیال میں اب ہمارا آج کا سفر کا آخری مرحلہ ہے اور اس مرحلے پر ہم ایک بہت اچھی قوالی سنانا چاہتے ہیں جو بہت سے ڈانس کرنے والے لوگ اس قوالی کے اوپر ڈانس بھی کرتے رہے ہیں. اور یہ گایا ہے ہمارے بہت ہی پیارے اور بہت ہی اچھے فنکار تھے نصرت فتح علی. اور یہ قوالی سنیں اور آپ محظوظ ہوں. میں جب انگلینڈ گیا تھا تو یہ خاص طور پہ اس قوالی کا کیسٹ اپنے ساتھ لے کے گیا تھا اور مجھے یاد ہے کہ اپنے ڈاکٹر ریزیڈنس میں اکثر اس کیسٹ کو لگا دیا کرتا تھا اور گورے رک جایا کرتے تھے اور ڈانس شروع کرتے تھے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اگلے ہفتے دوبارہ حاضر ہوں گے علم و آگہی کے سفر کے ساتھ.
Baba